تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ جو ایک مشہور صحابی گزرے ہیں، آپ کی ہمت و شجاعت، بہادری اور مستقل مزاجی کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ بڑے بہادر، شجاع اور حوصلہ مند بزرگ تھے اور طرابلس انہی کی ہمت سے فتح ہوا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے آپ سے بیعت لینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے جتنی دفعہ یزید اور اس کے خاندان سے محاذ آرائیاں ہوئیں، ان سب میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ پیش تھے۔ یزید کے مرنے کے بعد جب اموی خاندان کے حالات پر برے حالات ہو گئے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ شام آئیں اور وہاں سب اکابر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامیوں کا سر قلم نہ کر لوں، اس وقت تک میں کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ یزید کے بیٹے معاویہ ثانی کی دستبرداری کے بعد حجاز، عراق، شام اور مصر کے تمام بڑے بڑے ملک آپ کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن بعد میں ابن زیاد کی سازش سے مروان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ مروان کے بعد جب اس کا بیٹا عبد الملک تخت نشین ہوا تو اس وقت بھی حجاز پر ابن زبیر کا قبضہ تھا۔ عبد الملک نے ابن زبیر پر قابو پانے کے لیے حجاج بن یوسف کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ابن زبیر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حجاج نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ جبکہ ابن زبیر رضی اللہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے، لیکن آخر کار آپ مکہ شریف کے اندر محصور کر دیے گئے اور باہر سے تمام امداد کے راستے بند کر دیے گئے۔ سامان رسد ختم ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے پاس کچھ نہ رہا۔ گھوڑے ذبح کر کے کھانے کی نوبت آن پہنچی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10,000 آدمیوں نے ہتھیار ڈال کر حجاج کے پاس پناہ لی، لیکن ابن زبیر اس حالت میں بھی برابر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ آخر میں ان کے لڑکوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبد الملک آپ کو رعایت دینے پر تیار تھا۔ اس وقت آپ نے اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ سے عرض کیا، والدہ، میرے تمام ساتھی ایک ایک کر کے میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، میرا سامان رسد اور خوراک سب ختم ہو گیا، اس حالت میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جو جواب دیا، اس پر یقیناً تاریخ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ یہ وہ جواب ہے جس نے ایک الگ ہی تاریخ لکھ دی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، اگر تم حق کے لیے لڑتے ہو تو اب بھی لڑو، اگر ناحق کے لیے لڑتے ہو تو تم سے برا کون ہوگا؟ اور اگر اپنے مددگاروں اور سامان کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہو تو یاد رکھو، شریفوں اور دینداروں کا یہ شیوا نہ ہے۔ تم نے کب تک دنیا میں رہنا ہے؟ جاؤ، جا کر حق پر جان دے دو اور سچائی کے لیے فنا ہو جاؤ۔ دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ تم آخرت کی حقیقی زندگی میں اپنا مقام پاؤ۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو دعائیں دی اور گلے لگا کر رخصت کیا۔ جب ماں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ کو سینے سے لگایا تو جسم کچھ سخت محسوس ہوا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ نے جواب دیا، میں نے دوہری زرہ پہن رکھی ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ نے کہا، تم شہادت کے طلبگار ہو لیکن جان کو عزیز رکھتے ہو، یہ شہدائے حق کا طریقہ تو نہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت زرہ اتاری، پھر کہا، مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت کے بعد دشمن میری لاش کے ٹکڑے نہ کر دیں۔
تو حوصلہ مند ماں نے کہا بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو خواہ اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ماں سے رخصت ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں نکلے اور بہادری اور شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ کئی دن کے بعد حضرت اسما رضی اللہ کا ادھر سے گزر ہوا اور بیٹے کی لاش سولی پر لٹکتی ہوئی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی یہ شہ سوار سواری سے نہیں اترا؟ یقیناً مسلمان پیچھے ہٹنے اور بھاگ کر جان بچانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔